الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تعالیٰ کے فضل سے آج سے جماعت احمدیہ بیلجیم کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد میں آپ کے جلسے میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس عرصے میں یہاں جماعت میں اضافہ بھی ہوا ہے، دنیا کی دوسری جماعتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بھی جماعت بڑھی ہے۔ پاکستان سے یہاں ہجرت کر کے آنے والے بھی بہت سے نئے شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتوں میں یہاں ترقی ہوئی ہے، مثلاً مشن ہاؤسز میں اضافہ ہوا، مساجد اور نماز سینٹرز میں بھی اضافہ ہوا، برسلز کی مسجد جو زیر تعمیر ہے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے، یہ بھی اچھی مسجد بن رہی ہے۔ پرسوں آلکن میں ایک مسجد کا میں نے افتتاح کیا، بڑی وسیع جگہ اور عمارت جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت پر یہاں بڑے فضل ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فضل، یہ احساس بھی افراد جماعت میں پیدا کرنے والے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور ماننے میں اور عمل کرنے میں بھی نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ حقیقی طور پر پہلے کی نسبت بہتر ہوں، اور یہی نہیں کہ بہتر ہوں اور ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ ہمارا ہر دن اور ہر قدم گزشتہ دن سے اور پچھلے قدم سے نیکی اور تقوی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے میں ترقی کرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا نظر آئے۔ اپنی برائیوں کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہوں اور نیکیوں میں نئی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات افراد جماعت میں نظر آتی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو حاصل کر لیا یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اس بات کو سمجھتے ہوئے ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان ترقی یافتہ اور آزادی کے نام پر دینی پابندیوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی آزاد ملکوں میں جہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دینی احکامات کی پابندی کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے، ان سب سے آزاد ہیں یہ ملک۔ ان ملکوں میں تو خاص طور پر توجہ اور کوشش کی ضرورت ہے، ورنہ دین کے نام پر ان ملکوں میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دینا اور دنیا میں پڑ جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا دیتا ہے۔ اکثریت یہاں آنے والوں کی دین کے نام پر آئی، اس وجہ سے آئی کہ آپ کو اپنے ملک میں اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں آئے اور دین کے نام پر آئے، اللہ تعالیٰ کے نام پر آئے اور پھر اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا سکتی ہیں۔
لیکن انسان کمزور ہے، اس لیے اس کمزوری کی وجہ سے دنیا کی طرف جھکاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حد تک دنیا کی طرف توجہ دینا اور دنیا کمانا منع نہیں، لیکن دنیا پر دنیا داروں کی طرح گرنا، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس بارے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑا کھول کر اور واضح فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے شغلوں کو جائز رکھا ہے، جو دنیا کے کام ہیں، شغل ہیں، مصروفیات ہیں، جائز ہیں، کوئی گناہ نہیں ان میں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو اس راہ سے بھی ابتلا آ جاتا ہے، اور اسی ابتلا کی وجہ سے انسان چور، قمار باز، ٹھگ، ڈکیٹ بن جاتا ہے اور کیا کیا بری عادتیں اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا مگر ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ دنیاوی شغلوں کو اس حد تک اختیار کرو کہ وہ دین کی راہ میں تمہارے لیے مدد کا سامان پیدا کر سکیں، اور مقصود بذات اس میں دین ہی ہو۔ فرمایا پس ہم دنیاوی شغلوں سے بھی منع نہیں کرتے، یہ دنیاوی مصروفیات ہیں، یہ منع نہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اصل مقصد دین ہونا چاہیے۔ بس یہ بنیادی اصول ہے ایک دیندار کے لیے، ایک اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والا کہتا ہے۔ کہ دنیا کماؤ، ضروریات زندگی پورا کرنے کے سامان کرو، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات، اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرو، یہ تمہارے ذمہ ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی کاروبار کرنا، کام کرنا، نوکری کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کام، یہ کاروبار، یہ نوکری تمہیں پیسہ کمانے میں اس حد تک منہمک نہ کر دیں، اس میں اس حد تک نہ ڈوب جاؤ کہ پھر دین کی فکر ہی نہ رہے اور تمام فکریں صرف دنیا کے گرد گھومتی رہیں۔ دنیا بھی کمانی ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیوی بچوں کے حق ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ مقصد ہوگا تو دنیا بھی ملے گی اور دین بھی ملے گا۔ آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ دن رات دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ کا خانہ بھی دنیا سے ہی بھر دو۔ جو اللہ کے حق ہیں، یہ نہ ہو کہ جو اللہ کے وقت دینا ہے وہ بھی دنیا کی مصروفیات میں گزار دو۔ اگر کوئی ایسا فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ محرومی کے اسباب بہم پہنچاتا ہے اور اس کی زبان پر میرا دعویٰ ہی رہ جاتا ہے۔ بس اگر دنیا میں ہی ڈوب گئے تو دین سے محروم ہو گئے، اور جب دین سے محروم ہو گئے تو پھر دین کا دعویٰ اور بیعت کا دعویٰ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ کہنے کو تو ہم احمدی ہیں، لیکن عمل ہمارے وہی ہیں جو دوسروں کے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی طرف
پڑ گئے زیادہ، اس میں ڈوب گئے۔ پھر اس بات کی ایک اور جگہ مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ دنیا کو حاصل کرنے کا مقصد دین ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ دنیا سے کٹ جانا یہ تو بزدلوں کا کام ہے۔ فرمایا کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے، اور دنیا اور اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ یعنی دنیا بھی، اور دنیا میں جو عزت و مرتبہ اور دولت ملی ہے، وہ سب ایک مومن کو دنیا داری کے اظہار کا ذریعہ نہیں بناتی، بلکہ یہ سب چیزیں دین کے خادم کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس کا مقام و مرتبہ دین کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی دولت بھی دین کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ گویا کہ دنیا کی دولت، آپ نے بیان فرمایا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ دولت ایک سواری ہے، ایسی سواری ہے جس پر بیٹھ کر انسان کو دین کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچنا ہے، یا وہ زیادہ راہ ہے جو انسان اپنے سفر کی آسانی کے لیے ساتھ لیتا ہے۔ اچھی سواری اور سفر کی سہولت کا سامان انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ بس اس طرح دنیا کو حاصل کر کے استعمال کرو اور اسے دین کا خادم بناؤ، نہ یہ کہ خود دنیا کے خادم بن کر دین کو بھی چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ فرمایا اس میں دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ فرمایا حسنۃ الدنیا، حسنۃ الدنیا کو مقدم کیا ہے، جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے۔ اس فرمایا کہ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف کا موجب ہو۔ نہ ہم جنسوں میں کسی عار اور شرم کا باعث ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرہ کا موجب ہوگی۔ بس ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی دنیا کمائے جو آخرت کی حسنات کی بھی موجب ہو، نہ یہ کہ یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے مقصد کو بھول جائیں، اور آخرت میں حسنات لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اور پھر دنیا کی رنگینیاں اور لذات ایسی ہیں کہ جو انسان میں مزید بے چینیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اپنی طرف سے انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھے سکون مل سکتا ہے،
لیکن حقیقت میں سکون نہیں بلکہ بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مت خیال کرو کہ کوئی ظاہری دولت یا حکومت اور مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے راحت یا اطمینان اور سکینت کا موجب ہو جاتی ہے، اور وہ دم نقد بہشتی ہوتا ہے، یعنی وہ گویا جنت میں ہے یا اسے جنت مل گئی۔ یہ سمجھتے ہو تم؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان اور تسلی اور تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہے، حقیقت میں جو انعامات اور تسلی اور تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہے، جسے بہشت مل سکتی ہے، وہ ان باتوں سے نہیں ملتی، وہ خدا میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام، خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی یہی وصیت تھی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ پس ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے پورے فرمانبردار ہو۔ مطلب یہ کہ تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حالت میں رہنا چاہیے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور تم فرمانبرداری سے باہر ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں۔ استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں بجھتی۔ وہ مریض جس کو بیماری ہو پانی پینے کی، پیاس بجھتی نہیں اس کی، پیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بس یہ بے جا حسرتوں آرزوؤں کی آگ بھی من جملہ اس جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاں و پیچاں رکھتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے فرمایا کہ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زان و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے۔ یعنی اگر دنیا اور اس کی چیزوں میں ضرورت سے زیادہ محو ہو گئے اور ڈوب گئے تو پھر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور خدا میں ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے، ایک روک کھڑی ہو جاتی ہے، پردے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ نہ بندہ خدا کی طرف بڑھتا ہے اور نہ خدا بندے کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ بندہ پہلے میری طرف آنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی طرف آؤں گا، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ بندہ ایک قدم آئے گا تو میں 2 قدم آؤں گا، وہ چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ بس اگر اس حجاب اور روک کو دور کرنا ہے تو دنیا کو دین کا غلام بنا کر ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مال اور اولاد اس لیے تو فتنہ کہلاتی ہے کہ وہ بندے اور خدا میں ایک روک پیدا کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے، یعنی مال اور اولاد سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ اختیار ہوتا ہے، اور جب وہ ان سے الگ کیا جاتا ہے سخت بے چین اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 2 چیزوں کے باہم تعلق اور رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھوں کو بھی رگڑو تو اسے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے،
پتھروں کو رگڑو، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح پر انسان کی محبت اور دنیا کی محبت کی رگڑ سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، اس سے الہی محبت جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی محبت اور دنیا کی محبت جب آپس میں رگڑیں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جائے گی، وہ جل جائے گی، اور فرمایا کہ دل تاریک ہو کر خدا سے دور ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بیکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دنیا کی چیزوں سے تعلق ہو، وہ خدا میں ہو کر ایک تعلق ہو، دنیا کی چیزوں کا جو تعلق ہے وہ خدا میں ہو کر ہو، خدا نہ بھولے اس وقت، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ان کی محبت خدا کی محبت میں ہو کر ہو۔ دنیا کی چیزوں کی محبت بھی اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ان سے محبت کرنا جائز قرار دیا ہے۔ خدا کی محبت سے ہو کر ہوگی تو فرمایا کہ اس وقت باہمی رگڑ سے غیر اللہ کی محبت جل جاتی ہے، پھر جو اللہ کے غیر ہیں ان کی محبت ختم ہو جائے گی جب وہ رگڑ پیدا ہوگی، اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھر جاتا ہے۔ پھر خدا کی رضا، اس کی رضا اور اس کی رضا خدا کی رضا کا منشا ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور وہی چاہتا ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ برخلاف اس کے جو کچھ حالت انسان کی ہے وہ جہنم ہے، گویا خدا تعالیٰ کے سوا زندگی بسر کرنا یہ بھی جہنم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو۔ مسلمان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ انقطاع کل ہو، یعنی مکمل طور پر خدا کی طرف جھکو۔ یہ نہیں کہ ابھی خدا تعالیٰ کی طرف جھک گئے اور جب دنیا کے فائدے دیکھے تو دنیا کی طرف جھک گئے، خدا بھول گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کر کے لا انتہا فضل کیے ہیں، بشرطے کہ وہ غور کرے اور سمجھے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انسان کمزور ہے، بعض دفعہ دنیا کی دلچسپیاں اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، انسان دنیا کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، یا بعض عملوں میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو انسان پوری طرح سامنے نہیں رکھتا، حق ادا نہیں کرتا، بیوی کے حق ادا نہیں کیے، بچوں کے حق ادا نہیں کیے، عائلی مسائل پیدا کر دیے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، یا اپنے کاروبار میں ایمانداری سے کام نہیں کیا، یہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا نمازیں چھوڑ دیں کاروبار کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کمزوری سے نکالنے کے لیے بھی انسان فرمایا ہوا ہے۔ اور ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کی توفیق دی، جو ہمیں بار بار مختلف موقعوں پر اپنے راستے سے بھٹکنے سے بچانے کے لیے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک یہ بھی انتظام فرمایا کہ ان جلسوں کا انعقاد فرمایا، جہاں ہم سال میں ایک مرتبہ جمع ہو کر اپنی روحانی بہتری کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہر شامل ہونے والے کو جلسے کے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوں، دین کو مقدم کرنے والے ہوں، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دین کا خادم بنانے والے ہوں،
اور یہ روح صرف اپنے اندر پیدا نہ کریں بلکہ اپنی اولاد میں بھی یہ روح پھونکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ نسلاً بعد نسلاً اس بات کو اپنی اولادوں کے دلوں میں بٹھاتے چلے جائیں کہ دنیا کو دین کا خادم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر چلنے کی کوشش کرو، اور اس آخری زمانے میں ہماری اصلاح کے لیے اور ہم پر فضل فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا ہے، اس کی بیعت میں آ کر اس کی باتوں پر عمل کرنے والے بنے رہیں ہمیشہ، کہ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انکتاب پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ بس جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کامل محبت نہ ہو، نہ ہی دنیا کی محبت میں کمی آ سکتی ہے، نہ ہی انسان کو مرتے وقت دلی سکون مل سکتا ہے، اور نہ ہی مرتے وقت کی بے چینی دور ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے یہ سلسلہ قائم فرمایا اور ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق دی، اور جس کے لیے آپ نے بیعت لی اور بیعت کرنے والوں پر اس مقصد کو واضح فرمایا۔ اگر اس مقصد کے حصول کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے تو ہمارے بیعت کے دعوے صرف دعوے ہیں، اور حقیقت میں نہ ہی ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا ہے، نہ ہی آپ کو ماننا ہے، نہ ہی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ایک جلسے پر شروع میں جب جلسوں کا آغاز ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا کہ جلسے کے مقصد کو لوگ پورا نہیں کر رہے، تو آپ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اظہار فرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سال میں جلسے کا انعقاد نہیں کروں گا، اور اس سال جلسہ منعقد نہیں ہوا۔ اور اس کے ملتوی کرنے کا جو اعلان آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ ہر مخلص کو آج بھی بے چین کرنے والا ہے، اور بے چین کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جلسے سے مدعا اور مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو،
اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ پھر فرمایا یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے، ورنہ غیر اس کے ہیچ۔ اگر نیت صحیح نہیں اور اچھے پھل نہیں حاصل ہو رہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا تھا، تو پھر بالکل ہیچ ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ بار بار کی ملاقاتوں سے ایسی تبدیلی پیدا کریں، یہ کس کی ملاقاتیں؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں۔ بس اگر ایسے لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ناراضگی کے مورد بنے، تو آج کل تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے کتنے ہیں ہم اور کیا حالت ہے ہماری، جو اس زمرے میں آتے ہیں، ان لوگوں میں آتے ہیں جن پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بس اس لحاظ سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے چاہیے کہ اگر وہ معیار نہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام چاہتے ہیں، تو پھر جلسے میں شامل ہونے کے حقدار بھی ہم نہیں ہیں، یا یہ دیکھیں ہم حقدار ہیں بھی کہ نہیں، یا صرف اس لیے کہ پیدائشی احمدی ہیں یا پرانے احمدی ہو گئے کئی سالوں سے بیعت کر کے، یا بزرگ آباء و اجداد کی اولاد ہیں اس لیے شامل ہو رہے ہیں، تو پھر وہ مقصد پورا نہیں کر رہے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، یا اس نیت سے نہیں آئے کہ ہم نے یہ مقصد حاصل کرنے کی اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کوشش کرنی ہے، یا کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر یہ نہیں، تو پھر جلسوں پر آنا ایک میلے پر آنا ہی ہے۔ بس اس بات سے ہر مخلص احمدی کے دل میں ایک فکر پیدا ہونی چاہیے۔ اب تو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک کے جلسے ہوتے ہیں، بعض میں شامل ہوتا ہوں، بعض پر MTA کے ذریعے سے شرکت ہو جاتی ہے۔ یورپ کے بعض جلسوں میں آپ میں سے بہت سے شامل ہوتے ہیں، اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کئی جلسوں میں شامل ہوئے۔ UK کے جلسے کے بعد جرمنی کے جلسے میں بہت سے شامل ہو کر آئے ہیں، اور ہر جلسے پر جلسے کے مقاصد اور دینی، علمی اور روحانی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں اور تقاریر ہوتی ہیں، اور بہت سے مجھے لکھتے ہیں لوگ کہ ایک خاص ماحول تھا، روحانیت کے نظارے ہم نے دیکھے، اس میں بہت پیار اور بھائی چارے کے نظارے ہم نے دیکھے آپس میں۔ ہمارے ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں لوگ کہ ہمارے ساتھ بعض مہمان گئے ہوئے تھے، وہ بھی بڑے متاثر ہوئے یہ ماحول دیکھ کر۔ بس ان باتوں کی وجہ سے اور ایک سال میں ایک سے زیادہ جلسوں میں شامل ہونے کی وجہ سے ایک انقلاب ہماری حالتوں میں آ جانا چاہیے۔ کہاں تو وہ زمانہ جب حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جلسے میں شامل ہو سال میں ایک دفعہ، تاکہ تمہارے اندر ایسی پاک تبدیلی پیدا ہو کر سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف ایک خاص توجہ پیدا ہو۔ اور کجا اب یہ حالت ہے کہ بعض لوگ ایک سے زائد جلسوں میں شامل ہوتے ہیں سال میں۔ بس جائزہ لیں کہ کیسا انقلاب پھر ایسے حالات میں
آ جانا چاہیے۔ بے شک حضرت مسیح علیہ السلام کے سے ملاقات کہ ایک ملاقات ہی کئی جلسوں پر بھاری تھی، اور ایک انقلاب آ جاتا تھا آپ سے مل کے، بہر نبی کا ایک مقام ہوتا ہے۔ لیکن اب مسلسل کئی جلسوں کو دیکھنا اور شامل ہونا کچھ تو پاک تبدیلی پیدا کرنے کا باعث ہونا چاہیے۔ باتیں تو اب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہیں، الفاظ تو آپ علیہ السلام کے ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور باتیں ہیں جو مختلف تقریروں میں بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اگر انسان کا ارادہ ہو اور نیک نیت ہو تو پاک تبدیلی کے سامان اب بھی موجود ہے۔ خلیفہ وقت آپ سے کچھ کہتا ہے تو وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی نمائندگی میں ہی کہتا ہے۔ خلافت کے جاری رہنے اور اس کے ساتھ منسلک ہو کر آپ علیہ السلام کی برکات کا تسلسل قائم رہنے کی خوشخبری بھی تو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مسیح علیہ السلام نے ہی دی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان برکات کے جاری رہنے کا وعدہ تمہاری نسبت ہے، یعنی خلافت کی برکات کا۔ بس اس لحاظ سے میں MTA کے سننے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج اس مضمون سے۔ پاکستان میں جلسوں پر پابندی ہے، وہاں کے لوگ اس لحاظ سے محرومی کا شکار ہیں، تو MTA پر کم از کم باقاعدگی سے خطبات ہی سنا کریں، دیکھا کریں، جلسے دیکھا کریں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی تو ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پھر کھول دیا اس کچھ حد تک اس محرومی کا مداوع کرنے کے لیے۔ جلسوں کے پروگرام کو MTA پر دیکھ کر اور سن کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، تو 60-70% تو تشنگی دور ہو سکتی ہے، اور اگر چاہیں تو پاک تبدیلی تو پھر 100% پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ لوگ جو اب یورپ میں آ گئے ہیں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ تو جلسوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور بعض سال میں ایک سے زیادہ جلسوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں آنے والے احمدیوں کو تو جیسا کہ میں نے کہا ایک انقلاب اپنی حالتوں میں پیدا کر لینا چاہیے۔ یہ ٹریننگ کیمپ جو اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے، اس میں آنے کا فائدہ تو تبھی ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہشات کے مطابق دنیا کو اپنا خادم بنا کر ایک پاک تبدیلی کے پیدا کرنے والے بنے۔ یہاں آ کر جلسے کی کارروائی کو غور سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ اپنے اندر نیک تبدیلیاں پیدا کر سکیں۔ جلسے کی کارروائی کو غور سے سننے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے، پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ یہ فکرہ جو نے فرمایا یہ معاملہ ایمان کا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی فکرہ نہیں، غور کرنے والا فکرہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے، اس میں سستی اور غفلت اور عدم توجہ بہت برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جائے تو غور سے اس کو نہیں سنتے، ان کو بولنے والے کے بیان سے وہ خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجے کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا،
کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، اور دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ بس یاد رکھو کہ جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑے غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بس آپ نے یہ ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو جلسہ میں رہتے ہوئے، جلسہ میں شامل ہونے کے باوجود جلسے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نعرہ تکبیر تو بڑے زور سے لگاتے ہیں، بڑا بلند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یہ اعلان اور نعرہ چند لمحوں کے بعد ہی دل و دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ بس ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ کہیں ہم حضرت مسیح موعود کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ان لوگوں میں تو شامل نہیں جن کو جلسہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ بس جب یہاں جلسے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں تو ہر شامل ہونے والا جلسے کی تمام کارروائی میں شامل ہو، صبر اور تحمل سے بیٹھے اور تمام تقاریر سنیں، اور جو باتیں بیان ہوئی ہوں ان سے علمی اور عملی فائدہ حاصل کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تقاریر سننے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب صاحبان متوجہ ہو کر سنیں، میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری قیل و قال جو لیکچروں میں ہوتی ہے اس کو ہی پسند نہ کیا جاوے، اور ساری غرض و غایت آ کر اسی پر نہ ٹھہر جائے کہ جو بولنے والا ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسی جادو بھری تقریر کر رہا ہے، الفاظ میں کیسا زور ہے۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا۔ صرف مقرر کی جو تقریر ہے لسانی ہے اس پہ میں راضی نہیں ہوتا۔ میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ اور تکلف سے۔ فرمایا کہ میں تو یہی پسند کرتا ہوں اور نہ بناوٹ اور تکلف سے، بلکہ میری طبیعت کا یہی اقتضا ہے، یہی میری طبیعت چاہتی ہے کہ جو کام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو بات ہو خدا کے واسطے ہو۔ مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی یہ بڑی وجہ ہے، ورنہ اس قدر کانفرنسیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہاں بڑے بڑے لسان اور لیکچرر اپنے لیکچر پڑھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، شاعر قوم کی حالت پر نوحہ خوانیاں کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی نہیں ہوتا۔ قوم دن بدن ترقی کے بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا کہ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے، اخلاص نہیں ہے، صرف ظاہری باتیں ہیں، مقرر ان کی تقریروں کی لسانیاں ہیں اور سننے والے صرف حظ اٹھا رہے ہیں، اخلاص نہیں ہے ان میں۔ بس یہ ہے آپ کی طبی پسند، یہ ہے آپ کی خواہش اپنے ماننے والوں کے لیے کہ وقتی طور پر تقریروں کے اور مقرر کے جوش سے کوئی متاثر نہ ہو، بلکہ نفس مضمون کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اگر صرف تقریروں کے سننے اور جلسہ گاہ سے باہر آ کر اس کو بھلا دینا ہے تو یہ ترقی نہیں بلکہ تنزل کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ اور مسلمانوں کی آج کل جو ذلت و تنزل کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ بڑے بڑے مقررین کی تقریریں تو سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ عمل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ اور جس قوم میں عمل نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں آج مسلمانوں کی جو حالت ہے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صرف باتیں ہیں اور عمل نہیں۔ اگر عمل ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ بس
جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ماننا ہے تو اس لیے کہ وہ کمزوریاں جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کیا جائے، ورنہ بے فائدہ ہے۔ ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کر آنا ہے، دوسری طرف دنیا ہم پر غالب ہو رہی ہو، اور جلسہ پر آنا بھی صرف اس لیے ہو کہ کچھ دوستوں کو مل لیں گے اور کچھ جلسہ سن لیں گے۔ دوستوں کو ملنا بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جلسے کا، اور یہ ضمنی فائدہ بھی بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تعلق اخوت اور محبت پیدا ہو، آپس میں بھائی چارہ اور پیار پیدا ہو، احمدیوں کا حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہو، اور جماعت کی مضبوطی اور ایک ہونے کا نظارہ ہر جگہ نظر آئے۔ بس یہاں آنے کے اصل مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، جلسہ سننا اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے جن کو یہاں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ کی برکات سے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکات سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اور اپنے قول اور عمل سے دنیا کو اسلام کی حقیقی تصویر دکھانے والے ہوں۔ دنیا ہمیشہ ہر احمدی کی ثانوی حیثیت ہر احمدی کے لیے ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہو، اور اصل مقصد اور مدعا دین ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حقیقت کو جو سمجھ جائے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے، امن پیار اور محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے والا بن سکتا ہے، اور اس چیز کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ دنیا میں جو افراتفری ہے اس کو اگر دور کرنا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ دنیا کو اپنے خدا کو پہچاننے کی طرف ہم لے کر آئیں، مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف لے کر آئیں، اور یہ ایک احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج۔ بس اس لحاظ سے ہر ایک کو توجہ کرنی چاہیے۔ جلسہ کے لحاظ سے بعض انتظامی باتیں بھی کرنی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جگہ جلسے کی لی گئی ہے اس کے ماحول میں خیال رکھیں، نہ انتظامیہ کو تکلیف ہو، نہ باہر نکلتے ہوئے سڑکوں پر ہمسایوں کو تکلیف ہو۔ اس بات کو بہرحال یقینی بنانا چاہیے، غیر مسلموں کو وہ تبھی اسلام کا صحیح پتہ چلے گا جب ان پر یہ اظہار ہوگا کہ احمدی کس طرح ہمسایوں کا بھی خیال رکھنے والے ہیں اور قانون کی پابندی کرنے والے ہیں، اور باوجود اتنی تعداد ہونے کے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بن رہے، بلکہ جلسے کی انتظامیہ بھی خاص طور پر اس بات کا خیال رکھے اور انتظامات کرنے چاہیے۔ گو یہ تعداد بعض ملکوں کے جلسوں کے لحاظ سے معمولی ہے، بلکہ بعض جگہ تو خدا علم جگہ کے اجتماع کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، بڑے جہاں جماعتیں زیادہ ہیں، لیکن اس ملک کے لحاظ سے، یہاں کی تعداد کے لحاظ سے، یہاں کے انتظامیہ کے انتظامات کے لحاظ سے یہ اس وقت کافی بڑی تعداد ہے۔ پھر جلسے کے دنوں میں جو اصل مقصد ہے دعاؤں کا اس کو بھی سامنے رکھیں، درود پڑھتے رہیں، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو ترک کریں۔ نمازوں کے اوقات میں بھی جہاں اگر نمازیں ہو رہی ہیں یا مشن ہاؤس میں نمازیں ہو رہی ہیں وقت پر آئیں، اور مشن ہاؤس میں خاص طور پر نوٹ کیا 2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ لیٹ آتے ہیں اور پھر جلدی جلدی چل کے جب آتے ہیں تو لکڑی کے فرش کی وجہ سے شور پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، تو پہلے آ کر بیٹھا کریں تاکہ لوگوں کی دوسروں کی نمازیں ڈسٹرب نہ ہوں۔ جلسے کی تقریروں کو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ غور سے سنیں، اور اس کو یہ باقاعدہ انتظام رکھیں کہ جلسے کے وقت میں ہر پروگرام میں شامل ہونا ہے اور تقریریں سننی ہے۔ اسی طرح پھر آپ اپنے بچوں کی اور اگلی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں
ان میں احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ جلسے کی کیا اہمیت ہے اور ہم نے جلسے کی تقریروں کو سننا ہے. بس اس لحاظ سے بھی خاص خیال رکھیں. آپس میں بھی جلسوں میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ پرانی رنجشیں لوگوں کی چل رہی ہوتی ہیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اوپر کے سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے اس ماحول کو اس لحاظ سے بالکل پاک صاف رکھیں. کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی طرح بھی ایک دوسرے کے لیے دل آزاری کا باعث بنے اور پھر لوگوں کو بھی غلط تاثر اس کی وجہ سے قائم ہو. مجھے نہیں پتا کہ انتظامیہ نے تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا ہے کہ نہیں، بہرحال کیا ہوگا. اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو صبر کا نمونہ دکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ انتظامات ہو جائیں گے. تھوڑا سا وقت بھی دیں انتظامیہ کو. ان کے لیے تو یہ میرا خیال ہے کافی سالوں کے بعد پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لوگوں کے لیے انتظامات کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہر لحاظ سے جلسے کو برکت فرمائے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، سب لوگ ان جلسے کے دنوں میں دعائیں بھی کرتے رہیں، نمازوں کی طرف بھی توجہ رکھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وارث بنائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.